بے وقار کر دیا گیا، بے عزت کر دیا گیا. سوچ بدلیں، اب مائل کریں، اپنے کامیابی کی کوشش کریں. دیٹ از جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے. وعدے، دعوے، الزامات اور جوابی الزامات کے ساتھ ساتھ نئے چہرے اور پرانے چہرے میدان میں آ رہے ہیں. ان تمام امور پر بات کریں گے 1 on 1 میں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر جناب محمد خورشید عالم صاحب. سر، آغاز کریں گے اسی آغاز کے ساتھ کہ نئے سیاسی ماحول میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ یوٹی درجے میں ہو رہے ہیں. پہلے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس ریاست کی بدقسمتی ہے، سویل ریاست کی. پورے ہندوستان میں یوٹیز کو اسٹیٹس بنایا گیا. یہ واحد اسٹیٹ ہے جس کو یوٹی کا درجہ دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا، بے وقار کر دیا گیا، بے عزت کر دیا گیا. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس حالت میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. تو سیاسی جو آپ حالات پوچھ رہے ہیں، پرانے نئے حالات تو سیاست کے وہی ہوتے ہیں. الیکشنز میں ایک ہی قصہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے، جو لوگ شامل ہوتے ہیں الیکٹورل پروسیس میں، ان کی کوشش رہتی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے لوگوں کا سوچ بدلیں، اب مائل کریں، اپنے کامیابی کی کوشش کریں. دیٹ از پریزنٹلی گوئنگ آن ویری پاورفلی، ویری فورسفلی چل رہا ہے. وہ ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس میں ہم بھی کام کر رہے ہیں. اپنی دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد جموں کشمیر کا پولیٹیکل سینیریو بالکل مختلف ہوگا. جی، گو کہ پارٹی کا ایجنڈا بالکل واضح ہے اس حوالے سے. پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس صورتحال میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے پارٹی کو یہ الیکشن لڑنے میں؟ دیکھیے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپر سارے چیلنجز ہیں. جتنی طاقتی قوتیں ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف پچھلے 5 سال سے، اس کا سارا کتاب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں بڑھا. پارٹی کو توڑا گیا. محبوبہ جی پہ جتنے اتاب ہوئے ان کو بے گھر کر دیا گیا. شی از دا اونلی چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر، جو آج بھی سرکاری گھر سے نکال دی گئی. باقی کوئی نہیں نکالا گیا. ان کا سیکورٹی کور ختم کر دیا. ان کی والدہ پہ کیس کیے گئے. ان کی بیٹی کا پاسپورٹ بند ہوا. ان کو اکثر و بیشتر گھر میں بند کیا جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے، ریاست جموں کشمیر کے لوگ، وہ اس بات کو کہیں نہ کہیں دل میں سمجھتے ہیں کہ اگر پچھلے 5 سال میں کوئی بے خوف آواز، بے لاگ آواز ابھری ہے ان کے ہت میں، ان کے مفاد میں، تو محبوبہ مفتی کی آواز ہے. سو آئی بلیو کہ لوگ اس سوچ کو، اس جرأت رندانہ کو حمایت کریں گے، محبوبہ جی کی آواز کو اور مضبوط کریں گے. اور جو لوگ یہاں جنہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں ایک رائٹ آف کرنے کی بات کری کہ یہ پارٹی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے، لوگوں کی حمایتوں کے صدقے، محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک بھرپور سیاسی قوت کے طور پہ ابھرے گی اور قائم و دائم رہے گی. یعنی آپ ان انتخابات میں سرپرائز دینے والے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے حضور میں گھمنڈ، کبر قبول نہیں ہوتا ہے. جو لوگ کبریائی کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ہمیشہ زمین دیکھنی پڑتی ہے. اپنی بات کی کہ آپ کی پارٹی کو جو ہے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الزام کس نے آپ کی پارٹی کو توڑنے کی؟ حالات جو پیدا ہوئے، جو آپ 5 اگست 2019 کے بعد دیکھیے، جو سب سے زیادہ اتاب زدہ تنظیم، سیاسی تنظیم، وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اگر آپ صرف اس بات کا تجزیہ کریں گے ایک کشمیر کی حیثیت سے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایکس چیف منسٹر کا، عمر صاحب کا بھی ہے، آزاد صاحب کا بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے، جتنے بھی رہے ہیں، خالصتاً محبوبہ مفتی ایک واحد ایکس چیف منسٹر ہیں جس کے پاس کوئی پروٹوکول باقی نہیں رکھا گیا، گھر سے نکالا گیا. کیا یہ کشمیر کو نہیں لگتا کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری لیڈر ہے، ہماری قائد ہے، ہماری آواز ہے؟ ایسی آواز ہے جو لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی، چھپی ہوئی جذبات کی نمائندگی کرتی ہے. تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں. جب آپ نے پارٹی چھوڑی دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد، کیا آپ بھی بذات خود اس سازش کا شکار ہیں؟ اور کہ حالات کچھ اور تھے. میرا پارٹی سے نکلنا، تنظیمی معاملات پہ کوئی بات ہوئی تھی، لیکن one may, the feet of a person may leave the house, but the heart never goes out. ہمیشہ یہ دیکھتا رہا میں، کہیں بھی میں رہا
کہ محبوبہ مفتی کے بیانات، اس کی جدوجہد، اس کے جلوس، اس کے حالات، اس کے اوپر ستم، یہ سارے کہیں نہ کہیں مجھے کچوکے لگاتے رہے کہ مائی وائس جو میری طبیعت ہے وہ اسی طبیعت کے ساتھ میل کھاتی ہے، محبوبہ جی کی سوچ کے ساتھ میل کھاتی ہے. سو الٹیمیٹلی آفٹر گیپ آف 2 years آئی ڈیسائیڈ ٹو کم بیک. اور جہاں میں تھا وہاں میں کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر پایا. دیٹ پروڈکٹ آئی کوڈ ناٹ سیل. آئی کوڈ ناٹ کنیکٹ پیپل ود دیٹ. تھوڑا سا اور جانا چاہوں، آپ ٹریڈ یونین لیڈر بھی رہ چکے ہیں، پھر آپ نے سیاست میں بھی قدم رکھا، پارٹی سے جانا، پھر پیپلز کانفرنس میں جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، یہ جو تھوڑا سفر رہا یہ کس طرح رہا آپ کے؟ ویری ویلیبل. دیکھیے آدمی اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے ایز اے اسٹوڈنٹ سوچ رکھتا ہو تو وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے. ایروگنٹ کہیں سے کچھ نہیں سیکھتا ہے. آئی بلیو کہ مائی 10 years in political arena PDP میں، PC میں یا واپس PDP میں، it has always been an experience at teaching and learning. So I have been learning and I think کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا، کہیں بھی میرا وقت ضائع نہیں ہوا. آپ پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں حلقہ انتخابی عیدگاہ سے. جی تیاریاں کیسی ہے؟ گراؤنڈ سچویشن کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے یہاں جو انتخابات کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، پہلے تو ہمیں خیرات پہ دیا گیا، خیراتی طور پہ دیا گیا. A democratic basic right was given to people of Jammu and Kashmir as an arms. مانگتے رہے، ڈیمانڈ کرتے رہے، بیان آتے بھائی صاحب یہ ڈیموکریٹک ملک کا ایک حصہ ہے، اس میں جمہوریت بحال کریے. اور 5 سال کے بعد 2014 میں یہاں پہ سے الیکشن ہوئی، آج 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، 11واں سال ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ٹائم کتنا دیا گیا. 1 مہینے کے اندر اندر ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز ٹو مینیج اٹس پروپیگیشن. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی پولیٹیکل سکول کو فائدہ ملا، جو پارلیمنٹ میں جو پہلے سے تیاری میں تھے، جن کے کاڈر ایکٹیو تھے، آلریڈی ایکٹیو ہو چکے تھے، ان کو تو اس میں ایج حاصل ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو 15-20 دنوں میں، 25 دنوں میں ہر کانسٹیچوئنسی میں 25-26 دن مل رہے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے کاڈر کو، لوگوں تک پہنچنے کے، تو ریچ آؤٹ. بہت کم وقت ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں اگر لیول فیلڈ دیا گیا، اگر سب لوگوں کو کسی کو خاص مراعات نہ دی گئی جیسا کہ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا ہے، تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہیز اے برائٹ فیوچر. اینڈ آئی بلیو دیٹ کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پوری قوت سے معجزاتی طور ابھر کے آئے گی. ایک نیا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیحدگی پسند اب میرے ادارے میں شامل ہو رہے ہیں. کل سابق حریت لیڈر سلیم گیلانی صاحب نے آپ کی پارٹی جوائن کی. اس رجحان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جمہوریت جو ہے از اے بیٹل آف آئیڈیاز. انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک ایسی بات پیدا ہو گئی، ایک شورش پیدا ہو گئی پچھلے 30-40 سال قبل، جس کے خمیازہ ابھی تک ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھا بھی چکے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. مجھے اس میں لفاظیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئی بلیو ان اٹ کہ اس شورش نے ریاست جموں کشمیر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. آج اگر کچھ لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں اور وہ مین سٹریم میں آ کے جو آئین کے دائرے میں جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اپنی آواز رکھنا چاہتے ہیں، سو آئی بلیو ایز اے ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ دے آل شوڈ بی ویلکمڈ اینڈ انکریجڈ. ہمیں اندر لانا ہے، ہمیں لوگوں کو، جیسے کہ واجپئی صاحب نے کہا تھا، انسانیت، کشمیریت اور جمہوریت کے دائرے میں. مودی جی نے کہا جو ہمارے اس وقت انہوں نے کہا دل کی دوری اور دلی کی دوری مٹانی ہے. کیسے مٹے گی؟ انٹل آپ دل بڑا نہیں کریں گے. ڈسنٹ وائسز جو ہیں اگر وہ آپ کے پورے آئین کے ساتھ جڑ رہی ہیں تو it should be a welcome step. It should be welcomed at all levels. No finger should be raised. وہ جو لوگ آج ان کو جیز کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، وہ جو ہڑتال کر، وہ جو بائیکاٹ کر رہے تھے آج آ رہے ہیں، they should understand. We believe in democracy. نیشنل کانفرنس، PDP، باقی سیاست اندر میں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ جمہوریت کے خلاف تھے، الیکشن کے خلاف تھے، اگر آج ان کو احساس ہو رہا ہے تو we should grace them. We should embrace them. We should accept them. PDP کیا سمجھتی ہے مزید کس طرح کے اقدامات اس حوالے سے اٹھانے کی ضرورت؟ کیونکہ جماعت اسلامی بھی
देखिए महबूबा जी का जो इंटरव्यूज आपने पिछले दिनों देखे होंगे, जो मैंने उनके इंटरव्यूज के अखज़ किया है, महबूबा जी को एहसास है इस बात का कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बहरान और दलदल से निकालने के लिए, उनके दिली जज्बात, उनके वक़ार, उनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए ये हुकूमत साजी एक जरिया है जदोजहद का। आईन के दायरे में एक बहुत लंबी जदोजहद सामने है। अगर हमें लोगों के लिए, अगर हमें सिर्फ हुकूमत करनी है तो किसी के साथ भी आंकड़े मिलाएंगे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आंकड़े मिला के किस लिए मिले, किसी नुक्ते पे मिले? डू यू थिंक कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज एग्रीड टू सिंगल पॉइंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा? कई बात हुई किसी उनके जो आए थे यहाँ पे राहुल जी, क्या उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी पॉइंट को सराहा, हाँ जी इसकी हम हिमायत करते हैं? Has he talked, uttered a single word about the removal of 370, appropriation of 370? 35 के बारे में कुछ बात कही, जमीनों के बारे में बात करी, रोजगार के बारे में बात करी। सो वो जो बदमिलन है वो सरकार बनाने के लिए है। हमारी जो जदोजहद है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई फजा, एक इज्जत नफ्स, एक खुला माहौल, कब्रिस्तान की खामोशी से निकाल कर बावकार हिंदुस्तानी शहरी बनाने का हमारी जदोजहद है। और ये इलेक्शंस भी हम समझते हैं हमारी जदोजहद का आइन के दायरे में ही एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। आपकी पार्टी के सरबराह खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ओके, उनका ये मानना है कि वो इस असेंबली में वो एतमाद नहीं रख रही है क्योंकि वो इख्तियारत उनके पास नहीं होंगे अगर वो कल को लेकिन बुनियादी सवाल है, फिर लोग आप पर एतमाद करके, जब आपका पार्टी सरबराह इस असेंबली पर एतमाद नहीं रख रही है, वो क्यों आपको मैंडेट? वो एतमाद नहीं रख रही है, एतमाद तो रख रही है। उसने मैंडेट दिए हैं, उसने हमें आगे कर दिया, हम उसके लिए लायबिलिटी नहीं है या ऐसा कोड़ा कर करके फेंक रही है। शी इज पुटिंग ऑल और वेपनरी, जो उसके पास बावकार लोग हैं, मैडम महबूबा ने उनको नॉमिनेट किया है, मैंडेट दिया है लड़ने के लिए। महबूबा जी नहीं लड़ रही है। शी हैज वर्कड एज चीफ मिनिस्टर, पावरफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ द पावरफुल स्टेट, जो 370 के दायरे में सबसे पावरफुल असेंबली थी पूरे हिंदुस्तान में, वो जम्मू कश्मीर की थी। सो इन हालात में महबूबा जी के लिए इस पोजीशन पे, जबकि मेयर की पावर से नीचे चीफ मिनिस्टर को लाया गया, रिसेंटली आपने देखा जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं, हमारी असेंबली और हमारे सरकार जो बनेगी, जो भी बनेगी, जिसकी भी बनेगी, उसके इख्तियारात को किस हद तक छोटा कर दिया गया, कहाँ तक लाया गया। सो इज ए डेरिगेटरी, इंसल्टिंग आवर सेंटिमेंट। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है हर उस बात से जो ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं। आपके जो सियासी हरीफ है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक सेंटिमेंट कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पीडीपी अपनी हददर्मी छोड़ती है तो उनके जो दरवाजे इत्तेहाद के हवाले से वो खुले। इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, हमने, मेरा जो नज़रिया है, महबूबा मुफ्ती एक खातून आहन है, उसने इस तंजीम को अपने खून से, अपने लहू से बनाया है। आज से मैं 1998-99 की बात कर रहा हूँ। ये तंजीम महबूबा जी की बनाई हुई है। उसने इसको एक कन्विक्शन से, एक नजरिए से तामीर किया है, और नजरिए पे महबूबा मुफ्ती कोई कंप्रोमाइज करने वाली औरत नहीं है। ये मेरा वादा है लोगों से, ये मेरा दावा है जितना मैं उनको जानता हूँ। अपने नजरिए पे, पॉलिटिकल सोच पे महबूबा मुफ्ती किसी हालत में कंप्रोमाइज। उसने अब जब सरकार बनी थी, जब हमारा मुफ्ती साहब की वफात हुई थी, आपको याद है 3 महीने उन्होंने सरकार नहीं बनी। शी स्टूड कि भाई फुट डाउन, मैं नहीं बनाऊंगी, हम बीजेपी के साथ नहीं बने थे। लेकिन साथ ही बार सूरत जो बाद में साबित हुआ, एक साजिश के तहत सब कुछ किया गया, सब कुछ किया गया। लास्ट में आपके हल्के में आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और हल्के में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ईदगाह के हवाले से अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, शायद आपकी सोच में नहीं होगा या ख्याल में नहीं आया होगा, 700 साल पहले मेरी कबीर मिर्ज़ा हमदानी ने इस इलाके को चुन लिया अपनी इल्मी बसीरत और रूहानी बसीरत से। उस वक्त के हालात ये थे कि फतेह कदल में भी जंगल था,
بادام باغ خالی زمین تھی، لیکن انہوں نے فتح قدل جو شاہ ہمدان صاحب کے خانقاہ مولا کے بالکل قریب تھا، وہاں پہ عیدگاہ نہیں بنایا، انہوں نے اس علاقے میں جا کے بنایا۔ ان کو احساس بصیرت تھی یہ کہ اجتماعی عبادات کے لیے ایک جگہ کرنی ہے جہاں لوگوں میں اخلاق ہو، مروت ہو، مہمان نوازی ہو، اور انہوں نے چنا علاقے عیدگاہ کو۔ وہاں زراعت بھی لوگ تھے، سبزی اگانے والے لوگ بھی تھے، دل والے لوگ بھی تھے، خرچ کرنے والے لوگ بھی تھے، اور شاہ ہمدان صاحب کا نظریہ تھا کہ جب دور دراز دیہات سے نفل کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے لوگ آئیں گے، یہاں کے لوگوں میں اتنی حمیت ہے، اتنا استعداد ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں تو تحریک کھلا دیں گے، یہ نظریہ تھا۔ آج آپ عیدگاہ کے کسی علاقے میں جائیں، کسی بھی علاقے، ٹاکن واری سے آپ نور باغ سے آپ دانا مزار، کہیں بھی جائیے، مجھے نہیں لگتا آپ کو لگے گا کہ میں 400 کلومیٹر دور سری نگر سے کسی کنج گاؤں میں گیا۔ نہ سڑکیں ہیں، کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، بے روزگاری ہے، مایوسی ہے۔ آپ اندازہ کریے ایک پمپ کی ضرورت ہے، سینکڑوں ہزاروں کنال زمین تباہ و برباد ہو گئی۔ جب پانی کی ضرورت تھی تب پانی تھا نہیں، جب پانی کی ضرورت آج نہیں ہے، آج پانی بڑھ گیا ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 35 سال ایک آدمی نمائندگی کرتا رہا، 35 سال کے بعد بھی اگر یہ سوال نہیں ابھرتا ہے کہ بھائی صاحب ہمارا حال آپ نے کیا کر دیا۔ ایک میرج ہال بنا، ایک ٹاور بنا جہاں بی پی ایل لوگوں کو 2 کمرے دیے جاتے، جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم تھی، آواس یوجنا، جیسے بھمنا میں ٹاورز بنے، گورنمنٹ نے بنائے۔ آواس یوجنا میں غریبوں کے لیے، بی پی ایل فیملیز کے لیے مفت میں 2 کمرے کا سیٹ دینا تھا۔ کیا وہاں بنا؟ وہاں سڑکیں بنی، وہاں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ پی ڈی پی کی ہے۔ وہاں 3 پل بنائے مفتی سعید صاحب نے، وہاں جو سڑکیں میں آج بھی وہی تھا۔ وہاں گاؤں کی بزرگ عورتیں نکلی، انہوں نے کہا یہ سب مفتی صاحب نے ہمیں دیا ہے، نہیں تو یہاں کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ سو دس کلوزسٹ ایریا، ہارٹ آف دا سٹی، سر پہ نظر ہوا ہے، ایک ایسے شخص کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے جسے نہ ترقی کا شعور ہے، نہ انسانی قدروں کا پاس ہے۔ آپ کے حلقے کے عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ ان سے منڈیٹ مانگ رہے ہیں، کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے، میں عیدگاہ کے لوگوں سے یہ بات نہیں کروں گا کہ میں یہاں ایئرپورٹ بناؤں گا یا ریلوے اسٹیشن قائم کروں گا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں، میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا۔ میری زندگی کی تاریخ ہے جدوجہد کی۔ میں نے 220 روپیہ تنخواہ والے ملازم کو 85,000 پر جدوجہد سے پہنچایا ہے۔ یہ میری تاریخ ہے، یہ میرا تعارف ہے۔ میرا آپ سے وعدہ رہے گا کہ میں آپ کے وقار، آپ کے عزت نفس، آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے نبرد آزما رہوں گا، جدوجہد کروں گا، دھرنے دوں گا، جلوس نکالوں گا، کوشش کروں گا، دامنداری کروں گا، نیگوشیشنز کروں گا، تاکہ علاقہ اس قسم پرسی سے نکل جائے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ بہت شکریہ خورشید عالم صاحب نے وقت دیا، بہت بہت